میرے عزیزوں، اگر آپ بلاؤں سے، حادثات، مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سے بچنے کا آسان راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اگر آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے، یا پھر آپ امیر ہیں مگر چاہتے ہیں ایسے 27 اعمال کہ ان عمل کو کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 27 کے 27 عمل جو ہیں صدقہ ہیں، تو وہ کون سے اعمال ہیں ہم سنتے ہیں اور کوشش کریں ان پر عمل کرنے کی۔ صدقہ نمبر 1 جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، کہ نماز کے لیے ہر اٹھنے والا قدم صدقہ ہے۔ اگر آپ کی مسجد 100 نہیں 1000 قدم دور ہے تو آپ کو 1000 صدقے کا اجر ملے گا، چاہے وہ اشرفیاں ہو، دینار ہو، روپیہ ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ صدقہ نمبر 2 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کی تسبیح کہنا یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ نمبر 3 وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، الحمدللہ کہنا، اے اللہ تیرا شکر ہے، جتنی بار آپ الحمدللہ کہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ پڑھتا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بندے کا گھر تعمیر کرتے ہیں مگر ان کی تعمیر رک جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ تعمیر کیوں رک گئی، تو بتایا جاتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کا ذکر روک دیا، اس لیے اس کی تعمیر رک گئی۔ صدقہ نمبر 4 صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ نمبر 5 وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 7 ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے سلام کہنا، السلام علیکم، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 8 المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا خیر کی بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 8 صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صدقہ، ہر نیک کام کرنا یہ اس بندے کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 9 صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ برائی سے رک جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ نمبر 10 صحیح مسلم کی حدیث ہے، نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 11 یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ برائی سے روکنا، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، یا کسی کو تکلیف دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کو برائی سے روکنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ صدقہ ہے۔ اور یہ برائی سے روکنا آپ کو دوسری برائیوں سے بچائے گا، وہ برائی XYZ کوئی بھی ہو۔ صدقہ نمبر 12 حدیث شریف میں آتا ہے کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 13 ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے، آپ نے نکالا کسی بھائی کے ڈول میں ڈال دیا، یا دوسری صورت میں کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، پیاسے کے لیے آپ نے کوئی سبیل لگوا دی، یہ آپ کے لیے ایسا صدقہ ہے جو آپ کو بلاؤں سے بچائے گا۔ صدقہ نمبر 14 المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز، کانٹا ہو، پتھر ہو، اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک امتی کی اللہ نے اس بات پہ مغفرت کی کہ اس نے راستے سے کانٹے دار جھاڑی، یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پتھر کو ہٹا کے دور کر دیا، اس عمل پہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت کا ٹکٹ ادا کر دیا۔ صدقہ نمبر 15 ترمذی شریف کی حدیث ہے، کسی بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتلا دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 16 یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کسی نابینا کو راستہ پار کرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 17 مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو سواری پہ سوار کرا دینا یا سامان اٹھانے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 19 صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا، آپ نے عدل سے کام لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدل کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 20 المعجم الکبیر کی
حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو قرض دینا، وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ نے اس کو قرض دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 21 مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کسی مسلمان بھائی کو قرض دیا، پھر قرض ادا کرنے میں وہ تاخیر ہوئی اس سے، اور پھر تم نے اس کو مہلت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہلت دینا اس قرض سے ڈبل صدقہ کرنے کا اجر اس پر دیا جاتا ہے جو بندہ قرض دار کو جو ہے مہلت دے دیتا ہے۔ صدقہ نمبر 22 صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کی مہمان نوازی 3 دن تک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اس کا اکرام کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 22 المعجم الکبیر کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو پانی پلانا، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 24 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 25 المعجم الکبیر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیویوں کی خرچی باندھ دیا کرو، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کے حوالے کر دیا کرو کہ یہ تم لو، اس میں جو تمہیں خرچ کرنا کرو، پھر اس کا پوچھو بھی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ یہ عورتیں میری بندیاں ہیں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ تو کوشش کریں اپنی بیویوں کی خرچی باندھ دیں، پھر اس کا سوال بھی نہ کریں کہ کہاں خرچ کیا۔ صدقہ نمبر 26 المعجم الکبیر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام یا خادم پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نمبر 27 مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کھیتی کرتا ہے، دیکھو نیت پہ اجر ملے گا، یاد رکھیں، پھر اس کے کھیت سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، یا کوئی مسلمان کچھ لے لیتا ہے اور وہ نیت اچھی رکھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے صدقہ ہے۔ جتنے چرند پرند جانور اس میں سے کچھ کھائیں گے اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، بشرط یہ کہ اس کے دل میں ناگواری نہ آئے۔ اگر ناگواری آئی تو اس کا ثواب ختم، اس کا صدقہ بھی ختم۔ میرے عزیزوں، جو میں نے 27 احادیث آپ کو سنائی صدقے کے بارے میں کہ یہ 27 چیزیں صدقہ ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نیک کام کریں، ان 27 کاموں کو کریں۔ اگر آپ غریب ہیں آپ کو 2 فائدے ہوں گے، بلکہ 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، یہ عمل آپ کی آخرت میں کرنسی کی صورت میں جمع ہوگا، اور آخرت کی کرنسی نیکی ہے، اس کا آپ کو آخرت میں بہتر سے بہتر اجر ملے گا۔ دوسرا، صدقے کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو اس کی برکت سے آپ حادثات، آفات، بلائیں آپ سے دور ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ یہ ایک اعمال کر رہے ہوں گے اور آپ کے درمیان ایک کوچ ہوگا جو آپ کو آفات سے بچائے گا۔ اور تیسرا، قیامت کے دن نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، جس کی نیکی کم ہو گئی، 1 گنا زیادہ ہو گیا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اپنی آخرت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے ہم قیامت کے دن کہہ سکے ہاں اقرؤوا کتابیہ، کہ اے لوگوں میری کتاب دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ بندے کو آخرت میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس میں اس کی پوزیشن لکھی ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ جس کے الٹے ہاتھ میں حدیث میں آتا ہے نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قیامت کے دن نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ صدقہ دیں گے آخرت میں یہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 27 نیکیاں میں نے اللہ کے لیے ریکارڈ کرائی ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، لوگ اس کو سنیں گے، نیکی پر عمل کریں گے، آپ کو مفت میں اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔